فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ لاہور میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے، میڈیا نمائندگان سے ملاقات ہوئی ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کچھ اہم خبریں موصول ہوئی ہیں، کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وہ کیا فیصلے کیے گئے ہیں، بھارت کے خلاف کیا اسٹریٹجی نئی اپنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جائے گا، ان کو کیسے شکست دی جائے گی، صرف سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ عوام کے ساتھ مل کر کچھ خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس پر بھی بات کریں گے اور کس طریقے سے ان کے تمام تر پروپیگنڈوں کو اور ان تمام تر عناصر کو جو کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، ان کو کس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جائے گا، ان کو کس طریقے سے شکست دی جائے گی، اور پاکستان کو پھر سے کس طریقے سے سیدھی راہ پر، ایک ایسی راہ پر جس راہ پر پاکستان گامزن ہونے کا خواہش مند ہے، جس راہ پر گامزن ہونے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، یہ قوم محنت کر رہی ہے، وہ کون سی راہ ہے، وہ کیسے ہم حاصل کریں گے، اس سب پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ جب پوری قوم متحد ہوگی تو فتنہ الہندوستان ہو، فتنہ الخوارج ہو، کوئی پراکسی ہو، چاہے جو مرضی فتنہ سر اٹھانے کی کوشش کرے، اس کا سر کبھی نہیں اٹھ پائے گا اگر یہ قوم متحد ہوگی۔ یہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیٹس ویری سمپل۔ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیشہ اس کے تانے بانے جب جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سرحد کے اس پار سے، بھارت سے یا پھر افغانستان سے وہ دہشت گردی آپریٹ کی جا رہی ہے، اس دہشت گردی کو جو ہے ہوا مل رہی ہے، اس دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف دہلی کی سپانسرشپ پر کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، ترلائی میں مسجد میں جو دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو شخص ملوث تھا، جس نے یہ کیا، اس کو افغانستان سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، اب بیرونی اور اندرونی دونوں عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، اور اب بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس قوم کی سلامتی پر جس نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، اس قوم کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس قوم کی خود مختاری پر، اس قوم کی شہری آبادی پر، اس قوم کے کسی بچے پر کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور ایسی کارروائی جس میں ان تمام تر فتنوں کو اور کارروائی کرنے والوں کو، سہولت کاروں کو، ان کے فائنینسرز کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک اہم بیٹھک تھی جس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ یہ تمام تر فیصلے، یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر کارروائیوں پر کس طریقے سے عمل درآمد کرنا ہے اور کس طریقے سے ان فتنوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ لاہور میں میڈیا نمائندگان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو ان تمام تر پہلوؤں پر غور کیا گیا، اور یہ ایک واضح طور پر پیغام دیا گیا۔ ایک سیاسی سوچ ہو، مذہبی سوچ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ اس چیز سے جب ہم دہشت گردی کے خلاف متحد نہ ہو۔ لہٰذا دہشت گردی کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ آپ کی کوئی سیاسی سوچ ہو، آپ کی کوئی مذہبی سوچ ہو، جس مرضی طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہو، جس مرضی ایتھنیسٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو، قومیت، صوبائیت، لسانیت، یہ بالکل بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے تو پھر ہم دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان سب کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں دہشت گردی کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کرنے کی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فتنہ الہندوستان، بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہے، یہ بلوچستان کا دشمن ہے، بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے، بلوچستان کی عوام کا دشمن ہے، بلوچوں کا دشمن ہے۔ That's the reason they are targeting۔ ان کی مفادات وہاں سے جڑے ہوئے، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان جو ہے پھلے پھولے، بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اسی لیے ہمیشہ سے اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کی پراکسیز ہمیشہ سے ایکٹیو ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادو اس کی ایک مثال ہے۔ کیا کر رہا تھا وہ بلوچستان میں، کس لیے، کن مقاصد کے تحت وہ یہاں پر آیا تھا، اور مسنگ پرسنز جو تھے، جن کا واویلا مچایا جاتا تھا، جن کے متعلق کہا جاتا تھا اس کو ریاست کے کسی ادارے نے غائب کر لیا ہے،
فتنہ الخوارج میں، فتنہ الہندوستان میں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ وہ مسنگ پرسنز تھے جن کی وجہ سے بیرون ملک کے کچھ عناصر اور اندرون ملک کے کچھ عناصر ریاست کو چیلنج کرتے تھے۔ کوئی بھی ریاست سے بڑھ کر نہیں ہے، ریاست ہماری ماں ہے اور ہمارا ایک یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم اس کا تحفظ کریں۔ 3 سال قبل ناظرین 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ڈیزل، اس کی سمگلنگ ہوتی تھی۔ اس سمگلنگ کو روکا گیا۔ سمگلنگ جب ہوتی تھی تو اس کے جتنے بھی پیسے ملتے تھے وہ پیسے ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اب وہ روک دی گئی ہے، وہ رک چکی ہیں، اس سمگلنگ کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ تمام تر عناصر جو کہ ان سمگلنگز میں ملوث تھے، جو کہ ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے، اب ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ وہی نیشنل ایکشن پلان جو کہ بنایا گیا تھا انہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، جس کو پھر ریوائز کیا جاتا ہے انہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ اب جب یہ تمام تر سیاسی جماعتیں ایک نیشنل ایکشن پلان بناتی ہے، ریوائز کرتی ہے اس کو، ریوائز نیشنل ایکشن پلان، تو اس پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس کے 14 نکات پر، تب تک دہشت گردی کیا ختم ہو سکتی ہے؟ The answer is very simple، نہیں ختم ہو سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف کائنیٹک آپریشنز جتنے بھی کیے جا رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جب تک ان 13 نکات پر غور نہیں کیا جائے گا، جب تک ان 13 نکات پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، تب تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، تب تک ہم شکست نہیں دے سکتے دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو۔ جس طریقے سے اس پوری قوم نے دیکھا کہ بھارت کو مارکہ حق میں بدترین شکست دی گئی، تب پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ تھی، تب سارے مل کر بھارت کے خلاف تھے، تب سب نے مل کر متحد ہو کر قومیت، صوبائیت، لسانیت، ایتھنیسٹی سب کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بھارت کو ہم نے ایک منہ توڑ شکست دی۔ اور ابھی جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، سیکیورٹی ہمارے اداروں کی جانب سے تعلیمی اداروں کے جو وزٹس کیے جا رہے ہیں، اس سے ایکچولی وٹ وی آر سینگ ان دا پبلک، نوجوانوں میں، کہ ہماری عوام اور ہماری فوج ایک پیج پر ہے، ان میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کل بھی ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور جو کچھ اندرونی عناصر ڈی اسٹیبلٹی کی کوشش کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہماری حفاظت کے لیے معمور ہے، ہماری حفاظت کے لیے معمور تھی اور ہماری حفاظت کے لیے معمور رہے گی۔ تو عوام کے اندر جو جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہے، پاکستان بیانیہ ہے، مشترکہ بیانیہ ہے، پاکستان ہے، پاکستان کی حفاظت بیانیہ ہے، پاکستان کی خود مختاری بیانیہ ہے، پاکستان کی سلامتی بیانیہ ہے۔ ہماری افواج، ہماری عوام ایک ہے، ایک پیج پر اس وقت موجود ہے اور کوئی بیانیہ اس بیانیے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ قانونی اور جتنے بھی دیگر معاملات ہیں، کورٹ کیسز کے معاملات ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق حل جب تک نہیں ہوں گے، جب تک ان دہشت گردوں کو سزا نہیں ہوگی۔ جتنی بھی عدالتوں کے اندر یہ کیسز پینڈنگ اس وقت موجود ہیں، ان کو جب تک آئین اور قانون کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، اور ان کو حل کیا جائے گا اسی آئین اور قانون کے مطابق، اور پھر انشاءاللہ جب ہمارے تمام تر ادارے، ہماری عوام ایک پیج پر ہوں گی، متحد ہوگی، تو نہ پھر بھارت کی جرت ہوگی کہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور وہ تمام تر فتنے جو کہ پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔